سورہ کہف یہ ایک بڑی بابرکت اور معظم سورہ ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا، دجال سے بڑا۔ ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو؟ یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے، وہی اصحاب کہف کے بارے میں۔ دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین یہ کون ہے؟ تیسرا سوال یہ کرنا، اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کسے کہتے ہیں؟ اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا، یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا۔ اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے۔ جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے۔ تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہے، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے۔ تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا۔ انشاءاللہ اس میں نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو تقریباً کئی دن گزر گئے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی، اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ گمراہی کا دور ہے، ابھی بہت زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول جب دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام، تو جب وہ تشریف لائے تو ان کے بعد ان کی اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا حابیل، سب سے پہلا بیٹا حابیل۔ آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے، روز ایک لڑکا ایک لڑکی، روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جائے، 2 بچے۔ اللہ کی قدرت کاملہ، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا، تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے دن پیدا ہوئے حابیل، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے۔ دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل، اور اس کے ساتھ یہودا نام لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا، امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی۔ اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جائے، حالانکہ سب بہن ہیں،
لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون۔ میں یہاں رک کر کے تھوڑی بات بتانا چاہوں۔ آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل جو لڑکی پیدا ہو رہی ہے، یہ دونوں بھائی بہن ہیں، ایک ہی ماں سے ہیں اور ایک ہی باپ سے، لیکن چونکہ اس وقت کوئی آبادی نہیں، کوئی دوسری آبادی نہیں، شادی ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے، نسل پیدا ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ اب کیا ہمارے یہ جائز ہے کہ آج تم پیدا ہوئے اور 10 سال بعد تمہاری ماں سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے 50 سال بعد پیدا ہو؟ نہیں، سگی بہن ہے تو اس سے نکاح حرام ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات عورتیں، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے ابھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلا چل رہا ہے لوگوں میں گمراہی لانے کے لیے، ان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں۔ ان کے ہاں کیا ہے، ایک وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ سجدہ کرنا اپنے پیر و مرشد کو یا قبروں کو یا اولیاء کو جائز ہے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا نا، لیکن یہ انہیں فرق نہیں معلوم۔ فرشتوں کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ۔ وہ کیا تھا؟ تعظیم کا۔ اور حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ اور پھر ان کے ہاں ایک دلیل ہے، یہ صوفی جو کہتے ہیں، گمراہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو اوریجنل صوفی ہیں الحمدللہ وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت کے پابند ہوئے۔ اصل صوفی دیکھنا ہو تو غوث اعظم، اصل صوفی سرکار غریب نواز، وہ شریعت پر پورے کامل طور پر پابند تھے۔ اور ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ اور ان 11 بھائی سارے لوگوں نے سجدہ کیا تھا، وہاں بھی وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں، نہ کسی پیر کو، نہ کسی فقیر کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز۔ میں ان کو الزامی جواب کے طور پر یہ کہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیا سجدہ نہیں کیا گیا تھا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو یا محمد الرسول اللہ کی شریعت پہ چل؟ اگر آدم علیہ السلام کی شریعت پہ چل رہے ہو تو ان کے ہاں بہن سے نکاح بھی جائز تھا، کیا تم کر سکتے ہو؟ شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی آئے، ان کی شریعت الگ ہو گئی، لیکن میرے نبی کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں ختم ہو گئی۔ اب جو بھی چلے گی وہ کیا ہے؟ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چل، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو فرمایا گیا وہ شریعت مصطفیٰ کے مطابق عمل کر، وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی شریعت تھی، لیکن قیامت کے قریب اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کس کی شریعت پر عمل کریں گے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں آیا۔ کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز تھا، دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا، اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل جو دوسرے دن والا ہے اس کا نکاح پہلے دن والی لڑکی سے ہونا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو یعنی چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ پسند تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی، سب سے پہلا فتنہ، دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہوا، حابیل اور قابیل میں اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ اس شادی کے چکر میں دونوں کا جھگڑا بھی ہو، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں کو کہ تم دونوں ایک ایک قربانی کرو جانور، اور کھلے میدان میں لا کر کے اپنی اپنی قربانی رکھو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے۔ اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے چیز آئے گی اور جس کی قبول ہے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے، یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود۔ تو دونوں نے ایک ایک قربانی، حابیل نے بھی اور قابیل نے۔ دیکھیں فیصلہ اب یہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ دونوں نے کھلے میدان میں اپنی قربانی کو ڈال دی، جو ذبح کیا تھا انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل جو بڑے بیٹے قربانی اس کو آگ اٹھا کر آسمان میں غائب ہو گئی، وہ اس کی قربانی غائب ہو گئی۔ اب یہ واضح علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے، اور اللہ کا
قانون بھی یہی ہے، لیکن قابیل کو نہ ماننا تھا۔ عورت کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ وہ اس حقیقی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانا، کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس میں تاریخ میں الگ الگ باتیں، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہی، کیونکہ آدم علیہ السلام کی سرزمین جو ہے، سب سے پہلے جو جنت سے آپ اترے سرندی پہاڑ سری لنکا پہ ہے۔ تاریخی روایات یہ بتاتی آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے۔ سری لنکا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، وہ انڈیا میں، ہندوستان میں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پورا ہندوستان ہمارے باپ کا ہے۔ حقیقت ہے یعنی سب کے باپ کا ہے، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، پوری دنیا کے باپ ہیں۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا، آدم علیہ السلام جب حج پہ چلے گئے، تو اب دونوں کے درمیان جو لڑکی کو لے کر اختلاف تھا وہ کیا ہوا، کہاں تک چل گیا۔ اب شیطان آیا، سب سے پہلے انسانوں کو بہکانے اور ورغلانے کا جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اور اس نے اللہ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی سب کو میں گمراہ کروں، کبھی ان کے سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے آ کر میں ان کو بہکاؤں گا، تیرے سیدھے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ سے اس نے چیلنج کیا تھا، اور اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کی عمر دیتا ہوں، قیامت تک کی تجھے عمر ہے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔